اس قبیلے کا بیٹا ہوں صدر علی وقار، جس کے ہیماگاہیں جلائی گئی، غلامی کی بغاوت اور آزادی کی جنگ میں جس کے بزرگوں کو قتل کر دی گئی۔ علی وقار، میرے یہ ہاتھ بریدہ اور بے کفن لاشوں کی امین ہے۔ بے دردی سے قتل ہونے والے بچوں کی آہیں اور سسکیاں اب بھی میرے کانوں میں رقص پشا ہے، لیکن میں اس قبیلے کا بیٹا ہوں جو شہادت کو پناہ نہیں بلکہ بقا سمجھتی ہے۔ سو میں نظر سر لے کر آ گیا ہوں، تباہ ہونے کو ایک اور گر لے کر آ گیا ہوں۔ ملا کمزور سہی، لیکن میرے تاریخ میں کہیں بھی غلامی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ میرے تاریخ نے ہمیشہ اپنی گود میں ان سپوتوں کو جگہ دیا ہے جنہوں نے زنجیروں کو توڑ کر زندانوں کو ویرانی بخشی ہے۔ پھر چاہے وہ کشتیاں جلا کر اسپین پر اسلام کا پرچم لہرانے والا طارق بن زیاد ہو، یا صلیب کو توڑ کر بیت المقدس میں داخل ہونے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا سلطان محمد فاتح ہو، یا میدان کرب و بلا میں اپنی خون کی سرخی سے پرچم حق کو رنگین کرنے والا امام حسین ہو۔ لیکن علی وقار، یہ بات نئی نسل کو سمجھانا پڑے گی کہ ہم پرانے وقتوں کے پرانے قصے دہراتے تھک گئے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کیے بغیر تذکروں پہ تذکرے کیے تو آنے والے وقتوں میں تاریخ کے کتابیں بانجھ ہونے والی ہے اور ہمارا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لٹنے والوں کا مددگار نہیں ہے کوئی، اس قبیلے کا بھی سردار نہیں ہے کوئی۔ میں وہ محروم تمنا ہوں کہ جس کے خاطر بڑی بستی میں عزادار نہیں ہے کوئی۔ صدر علی وقار، جب ہم ایک خدا کے ماننے والے زمینی آقاؤں کا انکار کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل طائف کے بازار ہے، ہماری ٹھکانہ کربلا کے ریگزار ہے۔ ساہیوال کے سڑکوں کا یاد پھر سے تازہ ہونے والا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کسی ٹریفک حادثے میں مارا جائے گا، لیکن انجام سے بے پرواہ ہم یہ کہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف دوڑتے ہیں کہ جوتیا جبر کے شاہکار پہ دے ماریں گے، ہر بت ظلم کو دیوار پہ دے ماریں گے۔ ہم جو زمیزاد اگر شاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسماں کھینچ کے دربار پہ دے ماریں گے، آسماں کھینچ کے دربار پہ دے ماریں گے۔ صدر ذی شعور، زنجیروں اور زندانوں کی ایجاد ہماری آمد سے بہت بعد کی بات ہے، لیکن حق پر چلنے والوں کا زنجیروں اور زندانوں سے سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ہم نے غلامی کے فرسودہ نظرے کو مسمار کر کے کہیں عرب کے تپتی ریت پر احد احد پکارتے ہوئے زنجیروں کو توڑ کر خانہ کعبہ کے چھت پر اذان دیا، تو کہیں مصر کے قیدخانوں سے نکل کر بادشاہ مصر بن کر انسانیت کو نجات دیا، کہیں معاذ اور ماؤس کے شکل میں جاہلیت کو شکست دیا، تو کہیں سندھ کے عقوبت خانوں سے المدد المدد صداؤں پر لبیک کہہ کر سندھ کو فتح کیا۔ علی وقار، یہ صرف پرانے وقتوں کے پرانے قصے نہیں بلکہ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ او وقت خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، او وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گرے گے زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹھالے جائیں گے، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔